کہنے لگے عبد القادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے. کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی ہستی پر مذاق کیا گیا ہے اور جھوٹ بولا گیا ہے تو وہ ہیں حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی طرف سب سے زیادہ جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آئیے میں آپ کے سامنے آج ایک واقعے پر کلام کرنے والا ہوں جو کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا اور میں نے اس پر تحقیق کی تو کیا ملا کیا پایا میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 1 سال کی تھی تو آپ اپنی ماں کی گود سے چھلانگ لگا کر سورج میں چلے جاتے تھے. یہ واقعہ ہمارے ہاں بیان کیا گیا ہے. آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بیان کیا ہے انہوں نے. پانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر ایک وہ خاتون آ گئی جنہوں نے آپ کو دودھ پلا کے پالا تھا. کہنے لگے عبد القادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے. کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. ماشاءاللہ. سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا. مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے. وہ بچپن تھا اب جوانی ہے. کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہوں تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. جی آپ نے دیکھا یہ وہی چیز بیان کر رہے ہیں مفتی حماد صاحب کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کے گود سے چھلانگ لگا کر سورج کے اندر چلے جاتے تھے اور ماں نے پوچھا کیا آپ بھی جا سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ اب سورج میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی کو اپنی اندر سما سکے لے سکے. اب سورج جیسے 70,000 سورج آ جائیں تو پیر عبد القادر جیلانی کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں. یہ چیز انہوں نے بیان کیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج میں غوث پاک سورج میں چلے گئے. اب ایک صاحب ہیں دیکھیے وہ کہاں بھیج رہے ہیں، پہلے ان کو بھی سن لیجئے. تو وہ جو گھر میں خدمت کرتی تھی غوث اعظم کو اٹھایا کرتی تھی، تو جب غوث اعظم جوان ہوئے تو وہ بزرگ عورت ایک دن ملنے کے لیے آئی غوث اعظم رضی اللہ تعالی. اس نے بچپن کی باتیں چھیڑ دی، بچپن کی باتیں چھیڑ دی اور کہنے لگی بیٹا عبد القادر آپ کے بچپن کی ایک بات پوچھنی ہے. اس وقت نہیں پوچھ سکی تھی اور دل میں ایک سوال چبھ رہا ہے. آپ نے فرمایا میں پوچھو. اس نے کہا کہ بچپن میں ایک بار بچوں سے آپ آنکھ مچولی کھیلے تھے. یہ بچے چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں پھر باری باری. تو بیٹا آپ کھیلے تھے بچوں کے ساتھ تو جو بچہ چھپتا تھا آپ ڈھونڈنے کے لیے سیدھے اس کے سر پہ پہنچ جاتے تھے. آپ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا تھا. وہ بچپن کی بات پوچھ رہی. کہنے لگی بیٹا عبد القادر پھر آپ نے کہا تھا ساتھیوں کہ چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا. تو بیٹا عبد القادر آپ کہیں چھپنے نہیں گئے، آپ نے صرف حضور کا نام لیا تھا، درود پڑھا تھا اور آپ غائب ہو گئے تھے اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، آپ نہیں ملے تھے. پھر اچانک آ گئے تو میں مصروف ہو گئی، میں پوچھ نہ سکی. بتاؤ بچپن میں کہاں چھپ گئے تھے؟ میرے عقل کے غلاموں غوث اعظم ہنس پڑے. فرمایا ماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا. یورپ کی طرف دیکھنے والوں، امریکہ کی طرف دیکھنے والوں، کہ امریکہ پر چاند میں پہلے قدم رکھا، امریکہ پر چاند میں پہلے قدم رکھا. تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتا نادان. پیچھے مڑ کے دیکھ تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پر آنکھ مچولی کھیلتے رہے. جی آپ نے سنا یہ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھلانگ لگاتے تھے تو چاند کے اندر چلے جاتے تھے. اب کن کی مانے ہم؟ یہ بھی ایک عالم صاحب ہیں، وہ بھی ایک عالم صاحب ہیں. یہ کہہ رہے ہیں چاند میں چلے جاتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں سورج میں چلے جاتے تھے. تو کیسے اس روایت کو سمجھا جائے، جانا جائے اور یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ مجھ سے سوال کیا گیا کئی دنوں سے، یہ لوگ بار بار یہ بھیج رہے تھے کہ حضرت اس پر کچھ کلام کریے، کچھ بتائیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علماء کرام کی جماعت سے
اس کی تحقیق کروانے کے بعد اس کی کوئی شناخت نہیں ملی۔ مفتیان کرام کے جماعت سے سوالات کرنے کے باوجود بھی اس کی کوئی شناخت نہیں ملی۔ جواب آیا کہ ایسی کوئی روایت ہم نے نہیں سنی اور یہ لغو معلوم ہوتے ہیں، یعنی فضول فالتو کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایسا کہیں کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جی میں نام بھی بتا سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے سر فہرست ایک نام بتانا چاہتا ہوں، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ مفتیان کرام کیا جواب دیے ہوں گے جب مفتی اعظم، یعنی مفتیوں میں سب سے بڑا مفتی ہے مفتی اعظم، ان سے میں نے سوال کیا، مفتی اعظم نیپال مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب، بہت پیارے مفتی ہیں، مفتی اعظم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر جائز نیک تمنائیں پوری عطا فرمائے۔ دعائیں دینے کے دل کرتا ہے جب ان سے بات ہوتی ہے، بہت اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور بہت اچھا سمجھاتے ہیں، جھنجھلاتے نہیں۔ تمام اور مفتی ہیں جو جھنجھلا جاتے ہیں، سوچتے ہیں یار یہ کیا مجھے پھنسا رہا ہے، بات کر رہا ہے فالتو کی بات، یہ وہ نہیں، ان کے اندر لگتا ہے کہ دین کی خدمات کرنے کا جذبہ ہے، اس لیے کہ یہ جب بات کرتے ہیں تو اچھے سے سمجھاتے ہیں، جھنجھلاتے نہیں، یہ بہت ان کے اندر یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر نیک جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے، میں یہ سب سے بڑی ان کو دعا دے رہا ہوں، میں اور کیا دے سکتا ہوں ان کو۔ تو انہوں نے اس کا انکار کیا، کہا ایسا کوئی روایت نہیں ہے، یہ لغو ہے، فالتو کی باتیں ہیں، فضول کی باتیں ہیں، معتبر کتابوں میں و مستند کتابوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا ویسا ہی میری نظر سے بھی گزرا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کا انکار فرمایا ہے کہ میری نظر سے کوئی بھی کتاب میں، کسی بھی مستند کتاب میں ایسی بات ایسا واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ اور یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی مستند کتاب جو قابل اعتبار ہو اس میں یہ واقعہ نہیں ملتا ہے۔ کرامات کے باب میں لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس کا منفی پہلو سامنے آتا رہتا ہے کہ بعض اوقات لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں، اور اس انکار کے ضمن میں جو صحیح واقعات اور صحیح کرامات ہیں ان کا بھی انکار لوگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو چرب لسان مقررین ہیں نا، چرب زبان خطیب، یہ لوگ اپنا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے اور اپنی تقریر کو رنگ روغن ڈالنے کے لیے اس طرح کے بیانات پیش کرتے رہتے ہیں۔ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامتیں کم بیان کی جائیں، بوقت ضرورت بیان کی جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کی استقامت بیان کی جائے، ان کا زہد و تقوی، ان کی عبادت، ان کی شب بیداری، خدا کا خوف، بندوں سے حسن اخلاق، اور ان کے جو کردار ہیں وہ بیان کیے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ چیزیں نمونہ بن سکیں۔ اور کرامات اولیاء تو کسی کے لیے نمونہ نہیں بنتی ہے نا، تو اس لیے کرامات نہ بیان کر کے ان کی عادات بیان کی جائیں، خصائل بیان کیے جائیں، اور شب و روز کی عبادات اور معمولات بیان کی جائیں، ان کی استقامت بیان کی جائے۔ تو یہ تو کم بیان کریں گے لیکن کرامات زیادہ، چونکہ پبلک بھی ویسی ہو گئی، یا اسی کے حساب سے یہ مقررین جو ہیں دنیا دار چرب زبان یہ خطیب لوگ ایسی کرامتیں گڑھ گڑھ کے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو اس میں اپنی طرف سے 4 لائن ملا کر کے بیان کرتے رہتے ہیں، جس سے قوم گمراہ ہو رہی ہے اور اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ دوسری بات میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے واقعات حضرت غوث پاک کی طرف منسوب کر کے لوگ بیان کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے اور مستند کتاب سے اس کا حوالہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دھوبے والا واقعہ کہ ایک دھوبی تھا، حضرت غوث پاک کا انتقال کر گیا تو قبر میں فرشتوں نے پوچھا من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول فی حضر رجل، تو تینوں سوال کے جواب میں وہ یہ ایک ہی بات بولتا رہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی، وہ ندا آئی، اور اس کے لیے یہ انعام، وہ انعام، وغیرہ وغیرہ۔ یہ واقعہ بھی من گڑھت ہے، اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے اور مستند کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں کئی طرح کے سوالات بھی
खड़े होते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोबत में रहने वाला आदमी गोया कि इतना बड़ा जाहिल था जिनको अपने दीन का पता नहीं, अपने खुदा का पता नहीं, अपने रसूल का पता नहीं। तो ये उनकी तारीफ कर रहा है कि तौहीन कर रहा है? तो ये वाकई भी मनगढ़ंत लोग बयान करते हैं। अभी एक साहब ने बयान किया कि गौसे पाक अपनी माँ की गोद में जब जो है झूला झूलते थे तो वो आसमान पे सूरज में चले जाते थे। इस तरह से कुछ बातें उसने बयान की। अब ये सब कहीं नहीं है किताबों में, अपने मन से ये लोग बयान करते रहते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि जब तक उन्होंने अजान न दी तो सुबह ही नहीं हुई, आफ्ताब ही नहीं निकला, तो फजर का टाइम ही नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारी बातें लोग बयान करते रहते हैं, गलत है। तो हजरत गौस पाक के बारे में तो बहुत सारी करामतें लोग गढ़ गढ़ के अपने मन से लोग बोलते हैं और वो खूब हवाई लूटते हैं। इसी तरह झूठे किस्से कहानियां सुना सुना करके मोटे मोटे नजराने वो ऐंठ लेते हैं। कौम भी हो गई है बैल, क्या कहिएगा, बहुत मुसीबत है। बहरहाल इस वाक़े की कोई मजबूत सनद नहीं है जो आपने पूछा। और भी बहुत से बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम हैं जो उम्र ज़ईफ़ को पहुँच चुके हैं। उन्होंने भी यही बात कही कि हमारी उम्र अब इस हद तक आ पहुँची है, लेकिन हमने ये वाक़या न कहीं पर किसी मोतबर किताब में पढ़ी, न कहीं पर किसी मोतबर व मुस्तनद आलिम से सुनी। जी, अब ये वाक़या जो है किसी भी मोतबर व मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं है। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती हम्माद साहब और एक साहब और थे जो बयान किया है, इन लोगों ने, इन दोनों हजरात ने ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में पढ़ा होगा, अपनी तरफ से तो नहीं गढ़ा होगा। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जिस किताब से पढ़ा वो मोतबर किताब नहीं है। और हाँ, कि कोई भी वाक़या, कोई भी करामत किसी भी किताब में मिल जाने से, बाज़ार में आप जाइए, गौसे पाक की सीरत पर किताब मांगिए, आपको दर्जनों किताबें आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। तो क्या वो जितनी किताबें हैं उनमें जो वाक़यात लिखे हैं, करामत लिखे हैं, क्या सब मोतबर हैं? अगर मोतबर हैं तो मैं आपके सामने कितनी वाक़यात बता सकता हूँ जो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान के ख़िलाफ़ है, उनके शान ही के ख़िलाफ़ है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों आपने एक वाक़ये से तौबा किया जिन पर उलमाए कराम ने आपकी गिरफ्त की, बड़े बड़े इदारों से आपकी गिरफ्त की गई, बड़े बड़े उलमा मुफ्तियाने कराम ने आपकी गिरफ्त की। आपने उस बात से, उस वाक़ये से तौबा किया। वो वाक़या आपने बयान किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहुँचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई कि अब मैं तुम्हारे नस्ल से, तुम्हारे सल्ब से कोई नबी पैदा नहीं करूँगा। ये आपने बयान किया था, आपकी गिरफ्त की गई थी। मुफ्तियाने कराम ने आपकी गिरफ्त की, आपने उस बात से तौबा भी किया, आपने ये माना कि हाँ ये वाक़या मौज़ू व मनगढ़ंत है। जी, आपने ये तौबा किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोतबर भी किताबों में आ जाने से कभी कभार वो बात दुरुस्त नहीं होती। जी, आपको पता है ये किस किताब में ये वाक़या लिखा मौजूद है? आपने जिसको बयान किया और आपसे तौबा कराया गया, आपको पता है ये किस मुसन्निफ ने लिखी है, ये किस किताब में लिखी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी आपसे तौबा कराया गया। क्यों? यहाँ से आप कुछ समझें कि हर किताब में लिख जाने से बात मोतबर नहीं हो जाती। हुज्जतुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम, शेख गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस वाक़ये को लिखा है। जी, उस वाक़ये को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है, फिर भी आपको तौबा कराया गया। जी, उन्होंने ये वाक़या किस किताब में लिखा है? मकाशिफ़तुल क़ुलूब में ये वाक़या मौजूद है। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह किताब है, उसमें ये वाक़या मौजूद है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है इस वाक़ये को। फिर भी आपने इमाम गज़ाली, इतने बड़े इमाम की किताब से पढ़ने के बावजूद भी उलमाए किराम ने आपकी गिरफ्त की, आपने तौबा किया। किसी भी किताब में लिख जाने से, आ जाने से वो वाक़या दुरुस्त नहीं हो जाता। मेरे मोहतरम, आपने जो वाक़या बयान किया किसी भी मोतबर किताब में मौजूद नहीं है। हमारे उलमाए किराम ने इससे इनकार फरमाया। समझ रहे हैं? मुफ्ती आज़म नेपाल मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही साहिब, समझ रहे हैं? उन्होंने इसका इनकार किया, बताया कि ये फालतू की बातें हैं, बेसनद बेसरोपा वाक़यात हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। अब लिखने को तो कई वाक़यात किताबों में मौजूद हैं, क्या सारे मोतबर हो जाएंगे? ये समझनी चाहिए आपको।
मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप लोगों से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।